تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کی شان کے لائق ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر و غرور کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرت ناک سزا پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی و ظلم کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلا، اور جیسی اللہ نے تجھ سے بھلائی کی ہے ویسی ہی تو بھی لوگوں سے بھلائی کر، اور ملک میں طالب فساد نہ بن، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زوروں سے ملا ہے، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے، جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ایسا ہی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پر ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 76 تا 83۔ قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ وہ بہت خوش الہانی سے تورات کی تلاوت کرتا تھا، اس لیے اسے منور کہتے تھے، لیکن یہ اللہ کا دشمن منافق بن گیا، جیسے سامری نے منافقت اختیار کی تھی، اور اسے اپنی دولت پر گھمنڈ نے تباہ کر دیا۔ بعض علماء نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا قرار دیا ہے، تاہم اکثر علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ شہر بن حوشب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے معمول سے ایک بالش زیادہ لمبے کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، حتیٰ کہ ان کی چابیاں قوی ہیکل مردوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ افراد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اترا مت، یعنی اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اس پر فخر نہ کر، اور دوسروں کی تحقیر کرتے ہوئے برتری کا اظہار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھے ہیں اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، یعنی تجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا ثواب حاصل کرے۔ اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی اپنے مال کے ذریعے سے حلال اشیاء حاصل کر اور پاک حلال اشیاء سے لطف اندوز ہو، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، یعنی جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر۔ اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یعنی لوگوں سے بدسلوکی نہ کر اور اللہ کی نافرمانی نہ کر، ورنہ وہ تجھے سزا دے گا اور جو کچھ تجھے دیا ہے تجھ سے چھین لے گا۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس واضح اور درست نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا،
یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا ہی پر دیا گیا ہے، یعنی مجھے تمہاری بات سننے اور تمہاری نصیحت سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ نے اتنی دولت اس لیے دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا تو وہ مجھے یہ سب کچھ نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر دی جو اس سے بہت زیادہ قوت والی اور بہت بڑی جمع پونجی والی تھی، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں کی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ گزشتہ اقوام میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا جو قارون سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار اور زیادہ اولاد والے تھے۔ اگر قارون کی بات درست ہوتی تو ہم اس سے زیادہ مال رکھنے والوں کو سزا نہ دیتے، اس لیے اس کا مالدار ہونا ہمارا پیارا ہونے کی دلیل نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا دوگنا بدلہ ہے، اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ سورہ سبا آیت نمبر 37۔ نیز ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ہم ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 55-56۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا۔ آرائش سے مراد یہ ہے کہ وہ عمدہ لباس پہن کر عمدہ سواری پر نوکروں چاکروں کے ساتھ نکلا۔ دنیا کی چمک دمک کو اہمیت دینے والے لوگ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ انہیں بھی اس طرح کی شان و شوکت حاصل ہو، لیکن صحیح سوچ کے حامل عقل مند افراد ان کی یہ بات سن کر بولے، افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی ان کو آخرت میں ملنے والے انعامات بہتر، عظیم، اعلیٰ اور باقی رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں، یعنی اس حقیر دنیا کی ظاہری چمک دمک دیکھنے کے بعد اس نصیحت کو وہی شخص قبول کر سکتا ہے، اور آخرت کے بلند مقامات کے حصول کی ہمت وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالی ہدایت سے نوازے، اس کے دل کو قوت بخشے، اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فخر و تکبر اور قوم کے سامنے اس کے ٹھاٹ باٹ کے اظہار کا بیان کر کے فرمایا، ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک آدمی اپنا تہمن زمین تک لٹکا کر کھینچتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اسے دھنسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں حرکت کرتا نیچے سے نیچے جاتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام سے کہے، آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس عورت نے اسی طرح کہہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کانپ گئے، چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ اس نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قانون کے خلاف بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کو نگل جا، چنانچہ ایسے ہی ہوا، واللہ اعلم۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قارون پوری سج دج کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو اللہ کے ایام اور سچے تاریخی واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے افراد ادھر ہی دیکھتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا، موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے
تو میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں، آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بددعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے، قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ موسیٰ نے فرمایا تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں؟ اس نے کہا میں دعا کروں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے وحی کی کہ میں نے زمین کو یہ حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان سب یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو قدموں تک پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا، اس کے بعد وہ کندھوں تک دھنس گئے۔ پھر فرمایا ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لے آ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا بنو لاوی زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے اور زمین اوپر سے ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، یعنی نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا نہ کوئی اور اس کی مدد کے لیے کچھ کر سکا، جیسے دوسرے مقام پر ارشاد ہے لہذا نہ ہوگا قیامت کے دن اس کے پاس کچھ زور اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ طارق آیت نمبر 10۔ جب وہ زمین میں غرق ہو گیا اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گئے، تب اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اگر اللہ تعالی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، جسے اس جہاں میں خوشی نصیب ہوئی وہی قابل رشک ہے، اور جو وہاں محروم رہا وہی قابل صد افسوس ہے۔ لیکن یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت عمدہ انجام ہے۔ یہ واقعہ غالباً اس دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ابھی مصر سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور گھر سے بظاہر عمارت ہی مراد ہے۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ میدان تیہ میں پیش آیا ہو۔ اس صورت میں گھر سے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں اس کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قارون کی مذمت کی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 23-24۔ سورہ عنکبوت میں عاد اور سمود کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔ ترجمہ: اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینا برسایا، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 39-40۔ زمین میں دھنسایا جانے والا تو قارون تھا، اور غرق ہونے والے فرعون، حامان اور ان کا لشکر تھے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی محافظت کرے گا یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور، دلیل اور باعث نجات بن جائے گی، اور جس نے اس کی محافظت نہ کی یہ قیامت کے دن اس کے لیے نہ تو نور بنے گی، نہ دلیل، نہ نجات کا باعث۔ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا اور انہیں نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فرامین میں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آپ کے ان فرامین میں اسلام کے اوصاف حمیدہ کا روشن اظہار ہے، بخلاف آج کے یہود و نصارہ کے جو تعصب اور کینے میں مبتلا اور انبیاء کرام کی توہین کے مرتکب ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 51 تا 53۔ نیز ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، لہذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 144۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ معلوم نہیں وہ بھی بے ہوش ہوں گے لیکن مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا جائے گا کہ قیامت کے دن بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد تواضع اور کسر نفسی کی بنیاد پر فرمایا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور تمام اولاد آدم کا سردار ہونا قطعی اور یقینی ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔ ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے صاف طور پر کلام کیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 164۔ مزید ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ تعالی نے آپ کو اس سے بری فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیادار اور جسم کو پوری طرح ڈھانپنے والے شخص تھے۔ ان کی شرم و حیا کے سبب کوئی ان کا بدن نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہیں ایذا پہنچانے کے لیے بنی اسرائیل کے کچھ افراد نے کہا، آپ اپنے بدن کا اس قدر پردہ کس عیب یا جلدی بیماری مثلا برز یا فتق کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کا بے عیب ہونا ظاہر ہو جائے تو ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے تنہائی میں جا کر اپنے کپڑے اتارے اور ایک پتھر پر رکھ دیے، پھر نہانے لگے۔ فارغ ہو کر اپنے کپڑے لینے کے لیے آگے بڑھے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا لے کر پتھر کے پیچھے دوڑے اور فرمانے لگے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے دے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ تک جا پہنچے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بے لباس جسم انتہائی خوبصورت اور بے عیب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لگائے ہوئے الزام سے بری فرما دیا۔ اس وقت پتھر ٹھہر گیا، آپ نے اپنے کپڑے پہنے اور پتھر کو اپنے عصا سے مارنے لگے۔ قسم اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے پتھر پر 3 یا 4 یا 5 نشان پڑ گئے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا۔ پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ نے اس کو آپ سے بری فرما دیا اور آپ اللہ کے نزدیک باعزت تھے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی عظمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا فرمائی کہ وہ آپ کے وزیر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول فرما کر ہارون علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما دیا، جیسے ارشاد ہے، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر اسے عطا فرمایا۔
سورہ مریم آیت نمبر 53۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم فرمائی۔ ایک شخص نے کہا اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، یعنی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انصافی کا الزام لگایا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی تو آپ کو غصہ آ گیا، حتیٰ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر خفقی کے آثار دیکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ضبط کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی تھی تو انہوں نے صبر کیا تھا۔ معراج کی حدیث میں مذکور ہے کہ سفر معراج کے دوران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہوا تو آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیحین میں ہے کہ معراج کی رات چھٹے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید۔ جب میں ان کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا تو وہ آبدیدہ ہو گئے۔ ان سے کہا گیا، آپ کیوں اشکبار ہو گئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں روتا ہوں کہ میرے بعد آنے والے ایک جوان کی امت سے اتنے افراد جنت میں داخل ہوں گے جو میری امت کی جنتیوں سے زیادہ ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ انہوں نے فرمایا، اپنے رب کے پاس دوبارہ تشریف لے جائیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ مجھے بنی اسرائیل کی وجہ سے سخت پریشانی پیش آئی تھی اور آپ کی امت کے کان، آنکھیں اور دل زیادہ کمزور ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ عز و جل کے دربار میں اور پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس کئی بار تشریف لے گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا، یہ ادائیگی میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے انبیاء کرام کی امتیں دکھائی گئیں۔ میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس سے افق بھر گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی امت کے فرد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امتیں دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ ایک گروہ ہے، کسی نبی کے ساتھ 1 یا 2 افراد ہیں اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اچانک مجھے ایک بڑی جماعت نظر آئی، میں نے کہا یہ میری امت ہے۔ کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ لیکن افق کی طرف دیکھیے، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا انبوہ ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا اس طرف دیکھیے، دیکھا تو وہاں بھی بہت بڑا انبوہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، ان میں 70,000 ایسے افراد ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر کوئی سزا بھگتے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ حاضرین اس بارے میں بات چیت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو بغیر سزا کے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کچھ حضرات نے کہا شاید وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف حاصل کرنے والے افراد ہیں۔ کچھ حضرات نے کہا شاید وہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ بالکل شریک نہیں کیا اور اس طرح کی آراء ظاہر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حساب کے بغیر جنت والے افراد وہ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، جاڑ پھونک نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں شامل ہے۔ پھر ایک اور صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ فرمایا اس شرف میں عکاشہ رضی اللہ عنہ تجھ پر سبقت لے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ فرمایا ہے، کہیں تفصیل سے اور کہیں اختصار کے ساتھ۔ آپ کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے۔ بہت سے مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی کتاب کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتاب کے ساتھ کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد الہی ہے۔ ترجمہ: جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101۔ اور فرمایا، ترجمہ: اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس نے اے محمد تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات و انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2 تا 4۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ: اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، اس کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بیہودہ باتوں میں کھیلتے رہیں، اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، ایسی بابرکت جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے میں اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 91-92۔ اس مقام پر پہلے تورات کی تعریف فرمائی، پھر قرآن مجید کی عظیم توصیف فرمائی۔ مزید فرمایا، ترجمہ: پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ اور اے کفر کرنے والو، یہ بابرکت کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے، سو اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 154-155۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ: بے شک ہم ہی نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے۔ سو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ مزید فرمایا، ترجمہ: اور اہل انجیل کو چاہیے جو احکام اللہ نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب کی محافظ ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 47-48۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو دوسری کتب سماویہ کے بارے میں فیصلہ دینے والا بتایا ہے۔ ان کتابوں میں جو باتیں درست ہیں قرآن مجید ان کی تصدیق اور وضاحت کرتا ہے، اور ان میں جو تحریفات ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، وہ انہیں نہ یاد رکھ سکے نہ کمی بیشی سے محفوظ رکھ سکے، چنانچہ ان میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی۔
اس کے علاوہ ان کی غلط فہمیوں اور کوتاہ علمی کی وجہ سے بھی کتب مقدسہ میں غلطیاں آ گئیں۔ کچھ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے میں خیانت کرتے ہوئے دنیاوی مفادات کے لیے تحریفات کر لی، اس لیے ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اس کے رسولوں کے بارے میں کثیر تعداد میں واضح طور پر غلط بیانیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت و گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے یاد دہانی ہے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خوف بھی رکھتے ہیں، اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 48 تا 50۔ سورہ قصص میں ارشاد ہے، ترجمہ: جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگے کہ جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسی اس کو کیوں نہیں ملی؟ کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور بولے کہ ہم سب کے منکر ہیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو، تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں۔ سورہ قصص آیت نمبر 48-49۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کتابوں یعنی تورات اور قرآن مجید کی بھی تعریف کی ہے، اور دونوں رسولوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کی ہے، جنہوں نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا۔ ترجمہ: ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 30۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ایک عظیم شریعت تھی، اور آپ کی امت ایک کثیر تعداد پر مشتمل تھی، جس میں بہت سے انبیاء، علماء، عابد، زاہد، دانشمند، بادشاہ، وزیر، سردار اور بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن وہ لوگ بعد میں اس شرف و منزلت کے حامل نہ رہے۔ جب انہوں نے اپنی شریعت میں تبدیلیاں کر لیں تو اللہ نے ان کی صورتیں تبدیل کر کے انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل دے دی۔ ان پر اور بھی بے شمار مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوئیں جن کی تفصیل طوالت کا باعث ہے۔ ہم ان کے اہم واقعات اختصار سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق سے گزرے تو فرمایا، یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، وادی ازرق ہے۔ فرمایا، میری نظروں کے سامنے وہ منظر آ گیا ہے، گویا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ گھاٹی سے نیچے اتر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بلند آواز سے لبیک پکار رہے ہیں۔ پھر آپ چلتے رہے حتیٰ کہ جب ہرشا کی گھاٹی پر پہنچے تو فرمایا، یہ کون سی گھاٹی ہے؟ عرض کیا گیا، ہرشا کی گھاٹی ہے۔ آپ نے فرمایا، گویا میں یونس بن متیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک سرخ اونٹنی پر سوار ہیں، ان کا جبہ زیبتن ہے، ان کی اونٹنی کی مہار کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی رسی کی ہے اور لبیک پکار رہے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مجلس میں تھے کہ دجال کی بات چل نکلی کہ اس کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا، کہتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر کاف ر لکھا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے یہ بات تو نبی علیہ السلام سے نہیں سنی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت معلوم کرنا چاہو تو اپنے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے گنگریالے بالوں والے تھے، وہ ایک اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل کھجوروں کے پتوں کی تھی، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ لبیک پکارتے ہوئے وادی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی میں نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا،
وہ لمبے قد کے گنگریالے بالوں والے تھے، جیسے کہ شنوءہ قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ درمیانے قد کے قدرے سرخ و سفید رنگت والے تھے، ان کے بال سیدھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی، تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ کسی بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال عمر مزید مل جائے گی۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا۔ آپ نے فرمایا، یا رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تب ابھی وفات کا حکم قبول ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ کو ارض مقدس کے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ درخواست قبول فرمائی اور ارض مقدس کے قریب وفات دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو رستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے آیا اور آپ سے کہا، اپنے رب کے پاس چلیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کر موت کے فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی۔ اس کے بعد اسی طرح پوری حدیث بیان کی جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعض واقعات پیش آنے کی امید تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ قوم کو وہ واقعات آپ کی زندگی میں پیش آ جائیں، مثلا میدان طی سے نکل کر ارض مقدس میں پہنچنا۔ لیکن اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ کی وفات حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد میدان طی ہی میں ہو۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ بنی اسرائیل کو میدان طی سے نکال کر ارض مقدس میں لے جانے والے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اہل کتاب اور اکثر علماء اسلام کی رائے اس کے برعکس ہے۔ جمہور علماء کے موقف کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وفات سے پہلے فرمایا، یا رب مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب کر دے جتنی دور پتھر پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ارض مقدس میں داخل ہو چکے ہوتے تو وفات کے وقت یہ دعا نہ کرتے، لیکن آپ چونکہ اپنی قوم کے ساتھ ہی میدان طی میں تھے، اس لیے آپ نے وفات کے وقت یہ خواہش ظاہر کی کہ جس سرزمین کی طرف آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور اپنی قوم کو ترغیب دیتے رہے ہیں، اس سرزمین کے قریب فوت ہوں، کیونکہ تقدیر نے اس سرزمین تک پہنچنے نہیں دیا۔ اسی لیے سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو آپ کی قبر مبارک دکھا دیتا جو راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کی رات کو مکہ سے بیت المقدس لے جایا گیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے متعلق دو آراء ہیں۔ ایک، موسیٰ قدیم مصری زبان کا لفظ ہے جو دو کلمات مو شا کا مرکب ہے۔ مو کا معنی پانی ہے جبکہ شا کا مطلب شجر یعنی درخت ہے۔ آپ کو موسیٰ اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ نے فرعون کے خوف سے آپ کو دریا پر واقع درختوں کے جھنڈ میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح آپ صندوق میں بند فرعون کے محل پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو نکال لیا اور آپ کو موسیٰ یعنی پانی سے نکالا ہوا کہا جانے لگا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ موسیٰ مصری لفظ مجھ سے ماخوذ ہے جس کا معنی طفل یعنی بچہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں اصلاح امت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔
مسلسل غلامی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم سہنے والی اقوام کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ، فکر اور عزت نفس برباد ہو جاتی ہے، عزت و وقار کی جگہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بہادری و شجاعت کی جگہ بزدلی اور خوف ان کی زندگی کا لازمی جز ٹھہرتا ہے۔ لہذا ہر جابر و ظالم حکمران کی اطاعت ان کا نصب العین بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی حالت بھی یہی تھی۔ اس تکلیف دہ اور رسوا کن حالات سے نجات کے لیے آپ نے انہیں جہاد کا حکم دیا، تو وہ فطری بزدلی اور خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہ کر سکے، لہذا ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ تعالی نے ارض مقدس ان پر 40 برس تک حرام قرار دے دی۔ اس عرصے میں وہ صحراؤں اور ریگستانوں میں بھٹکتے رہے، بالآخر انہیں غلامی کی جگہ آزادی کی تربیت ملی، انہوں نے ذلت و رسوائی کی جگہ عزت و آبرو سے جینا سیکھا اور شریعت الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا ہنر انہیں مل گیا۔ نیز اس عرصے میں بزدل نسل ختم ہو گئی اور نئی نوجوان نسل غیرت مند، آزاد منش اور عزت سے جینا سیکھ کر میدان جہاد میں فرعونیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس پورے تربیتی نظام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی امت کی اصلاح درکار ہو تو اس کے لیے ایک نسل کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا ضروری ہوگا، جو غیور، آزادی کے متوالے، عزت نفس لیز اور قربانیوں ایثار کے خوگر ہوں۔ تاریخ انسانی کا سرسری جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان متعدد بار عذاب الہی سے دوچار ہو کر تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ کبھی یہ تباہی زلزلوں کی صورت میں آتی ہے تو کبھی طوفان و سیلاب کی شکل میں، کبھی جنگیں انسانوں کو طاقت و تاراج کرتی ہیں تو کبھی سمندری طوفان بستیوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ان بربادیوں کا ایک اہم سبب معلوم ہوتا ہے۔ وہ سبب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک اور مخلوق خدا پر ظلم و ستم ہے۔ لہذا جب یہ ظلم و ستم اور شرک و کفر حد سے بڑھ جاتا ہے تو عذاب الہی انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے وارد ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اس نے اور اس کے لشکروں نے ملک میں ناحق تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جائیں گے، بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا۔ اب دیکھ لے کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ قصص آیت نمبر 39-40۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر و طغیان، ظلم و ستم اور گناہوں کا ارتکاب، نیز مخلوق خدا کو تنگ کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محرومی اور اس کے عذاب کا اہم ترین سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے عبرتناک انجام کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کر رہے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ سورہ دخان آیت نمبر 25-29۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان راسخ اور قوی ہو تو پھر کسی قسم کی ترغیب، لالچ، ڈر یا خوف انسان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ناز و نعم کے حصول پر شکر گزاری کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ ایمان باللہ کی تقویت انسان کو ہر حال میں اجر و ثواب کی بھرپور امید دلاتی ہے۔ اسی لیے جب فرعون نے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے پر قتل کرنے اور صلیب پر چڑھانے کی دھمکی دی تو انہوں نے نہایت اطمینان اور وقار کے ساتھ جواب دیا۔ ترجمہ: ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے، اور جب وہ ہمارے پاس آئے، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ سورہ اعراف آیت نمبر 125-126۔ جبکہ عقیدہ توحید سے محروم شخص یا سطحی اور کمزور ایمان والا مشکلات پر جزع فضع کر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے
اور مسرتوں کے حصول پر شکر کرنے کی بجائے شیطانی راہوں پر چل کر گناہگار ہوتا ہے، ایسے ہی شخص کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا۔ واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 11۔ اس واقعے میں ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ حق اور اہل حق ہمیشہ غالب اور کامیاب رہتے ہیں، خواہ باطل کے پاس کیسی ہی مادی قوتیں، توانائیاں اور وسائل و آلات کیوں نہ جمع ہوں۔ فرعون ملک بھر سے جادوگروں کے بہت بڑے گروہ کو مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لایا۔ بظاہر جادوگروں کی فتح نظر آ رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہی جادوگروں کے ذریعے اہل حق اور اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت ناکام و نامراد لوٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق اور سچ کا جادو ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور اپنا لوہا منوا کر رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ آزادی ہر شخص اور ہر قوم کا فطری اور پیدائشی حق ہے، لہذا کسی بھی طاقتور، ظالم یا جابر و قاہر کے لیے دیگر لوگوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر کوئی ظالم و سرکش حکمران کسی کمزور اور ناتواں قوم پر ظلم و ستم کے ذریعے سے قابض ہو جاتا ہے اور انہیں غلامی کی ذلت و رسوائی سے دوچار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالی ضعیف و مسکین قوم کی نصرت و تائید فرماتا ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی کمزور قوم نے اپنے اس فطری حق کے حصول کے لیے کوشش کی ہے، انہیں نصرت الہی حاصل ہوئی ہے اور ظالموں کا انجام نہایت عبرتناک ہوا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنی قوت کے بلبوتے پر غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے مختلف کام کرواتا تھا اور انہیں اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کمزور و مظلوم قوم کی داد رسی کا ارادہ فرمایا اور انہیں فرعون کے پنجہ استبداد سے نجات دی۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ سورہ قصص آیت نمبر 5-6۔ فرعون کے ظلم و ستم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو صبر و تحمل کی نصیحت میں داعیان توحید و رسالت کے لیے استقامت و استقلال کا درس ہے۔ داعیان دعوت توحید کو ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ فرعون کی قتل و غارت گری اور طرح طرح کے عذابوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو درجہ ذیل تسلی دی تھی، جو ہر داعی حق کے لیے تا قیامت تشفی کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالی کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالی کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ لہذا کاروان حق کو مسلسل رواں دواں رہنا چاہیے، ان کی جد و جہد مسلسل اور عمل پیہن ہونا چاہیے۔ ان کی راہ میں وقتی تکالیف و مشکلات آئیں تو انہیں صبر و رضا سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی بالآخر انہی کو ملتی ہے، اور کفر و طغیان، ظلم و ستم اور سرکش و مغرور لوگ عبرتناک انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے داعیان اللہ کو یہ درس ملتا ہے کہ وہ دعوت توحید دیتے وقت نیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے وقت سامعین کے ساتھ نرم اور شائستہ انداز گفتگو اختیار کریں، کیونکہ نرمی گفتار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور حق کو قبول کرنے میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ سختی اور درستی سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور دعوت حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ ترجمہ: تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے،
اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 43 اور 44۔ فرعون اور اس کی قوم بت پرست، مظاہر پرست اور انسانوں کی پوجا کرتی تھی۔ نہ صرف زندہ انسانوں کو معبود مانتے تھے بلکہ مردہ انسانوں کی عبادت بھی زور و شور سے کی جاتی تھی۔ یہ بت اور زندہ و مردہ الہ ان کے گنج بخش، کرنے والے، غوث و دستگیر اور حاجت روا و مشکل کشا تھے۔ آسمانوں کے الہ کا نام نوت تھا، جس کی تصویر قوس نما عورت کی تھی۔ زمین کا الہ نوت کا خامند غب تھا، جبکہ زمین و آسمان کے درمیان فضا کا الہ شو کہلاتا تھا۔ سورج اور چاند بھی ان کے عظیم الہ تھے، اسی طرح فرعون خود بھی الہ تھا۔ اس کے علاوہ مردہ معبودوں میں سکر، سقارہ اور ابجو قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ ہر علاقے اور ہر ملک کا الگ الہ تھا، جن میں آمن، انوبیس اور نوریس، زیریس، باسط، حورس اور عنقت شامل تھے۔ ان تمام کی عبادت کی جاتی تھی اور ان کے متعلق عقائد و افکار کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید نے یہ سارے عقائد و افکار پاش کر دیے اور صرف رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والا درجہ ذیل مناظرہ ان تمام معبودان باطلہ کا زبردست رد کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ سورہ شعراء آیت نمبر 23 تا 28۔ مختلف ادیان و مذاہب میں خالق کا تصور مختلف ہے۔ ہر مذہب والے اپنے خالق و مالک کا ایک الگ تصور ذہن نشین کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ مختلف نقوش و تصاویر کا سہارا لیتے ہیں۔ لہذا کسی کا الہ سانپ کی شکل کا ہے تو کسی کا گائے اور بندر کی شکل کا۔ کچھ لوگوں کا الہ نسوانی خد و خال کا مالک ہے تو کچھ کا حیواناتی شکل و صورت رکھتا ہے۔ ان تمام تصورات نے الہ کے تصور کو ہمیشہ ناقص، عیبدار اور مخلوق سے مشابہ قرار دیا ہے، جبکہ قرآن مجید نے ذات باری تعالی کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ و اعلیٰ قرار دیا ہے۔ لہذا فرمایا۔ ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 11۔ نیز فرمایا مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت اور اس کی ذات کو تمام عیوب و نقائص سے منزہ قرار دینے کے لیے نہایت دقیق اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو دیکھنے کی خواہش کی تو جواب ملا۔ ترجمہ: تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے رب نے اس پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ یعنی اے میرے پروردگار، میں تیری عظمت و جلال پر اور اس بات پر ایمان لانے والا سب سے پہلا مومن ہوں کہ میں تیرا عاجز بندہ دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شرم و حیا اور عفت و عصمت کا تصور قدیم زمانے سے شرفاء کی خاص علامت رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آنے والی لڑکی کی شرم و حیا کا قرآن مجید نے بطور خاص ذکر کر کے یہ واضح کیا ہے
کہ عورت کا اصل حسن و جمال اور اس کا زیور حیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی۔ سورہ قصص آیت نمبر 25۔ اس واقعے میں ان خواتین کے لیے درس عبرت ہے جو بغیر پردہ کیے بازاروں، سڑکوں اور دکانوں میں پھرتی دکھائی دیتی ہیں۔ زیب و زینت کے مصنوعی طریقے اپنانے والیوں کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے اصلی حسن و جمال کو اپنی زینت بنائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، حیا سراسر خیر ہے۔ شرم و حیا کے منافی لباس پہن کر دفتروں اور بازاروں کی رونق بننے والی خواتین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ ذیل فرمان میں شدید وعید اور سخت تنبیہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، جہنم کے دو گروہوں کو میں نے نہیں دیکھا جو آخری زمانے میں نمودار ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ کی عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہوں گی، کندھوں کو اچکا اچکا کر چلنے والیاں بدکار عورتوں کی طرح چلنے والیاں ہوں گی، جن کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی بلند جوڑے کیے ہوں گی۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو انہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل فاصلے پر بھی پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہمیں طالب علم اور حصول علم کے لیے پختہ عزم، مضبوط قوت ارادی اور سفر کی مشقت کو صبر و حوصلے سے برداشت کرنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مجلس میں سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا عالم ربانی کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صالح بندے کے متعلق وحی کی کہ وہ آپ سے بڑے عالم ہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود یہ کہ آپ کلیم اللہ اور اولو العزم رسول تھے، طلب علم کا ارادہ فرمایا اور اس غرض سے طویل اور پرمشقت سفر کا عزم کیا۔ اپنے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ سورہ کہف آیت نمبر 60۔ حصول علم کے لیے سخت محنت، ذہانت، طویل عرصہ اور استاد کی صحبت و نگرانی ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے حصول علم کی شروط بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے عزیز، علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزیں ضروری ہیں، میں تمہیں ان کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہیں: ذہانت و فطانت، شوق و ذوق، سخت محنت، گزارے کے لیے خرچ، استاد کی صحبت اور طویل عرصے تک جد و جہد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر علم سے ہمیں استاد کے ادب و احترام کا درس ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلند مقام رسول اور کلیم اللہ ہیں۔ آپ کے طرز تکلم سے طالبان علم کو سبق ملتا ہے کہ استاد کے ساتھ ہمیشہ نرم و پست آواز میں گفتگو کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے اپنے استاد سے حصول علم کی غرض سے کرتے ہوئے کہا، کیا میں آپ کی اتباع کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ آپ کے واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاگرد کو استاد کی صحبت کے دوران میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ استاد کی توجیحات اور ہدایات کو نہایت غور سے سننا چاہیے۔ اگر شاگرد سے غلطی ہو جائے تو فوراً استاد سے معافی کا طلبگار ہو۔ استاد کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ نیز یہ بھی سبق ملتا ہے کہ استاد کو بھی شاگرد کی غلطیوں پر درگزر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر متعدد انعامات ارزانی کیے تھے۔ ان کی ایک جھلک درج ذیل نکات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 1. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے تمام لوگوں پر افضلیت و برتری عطا فرمائی۔ 2. فرعونیوں کے ذلت آمیز تسلط اور غلامی سے نجات عطا کی اور انہیں معزز اور آزاد قوم بنایا۔ 3. ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کیا، جن سے ان کو دلی راحت ملی۔ 4. انہوں نے پینے کے پانی کی قلت کی شکایت کی تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمے جاری فرما دیے۔ 5. سورج کی گرمی اور تپش نے انہیں پریشان کیا تو انہیں بادلوں کے خوشگوار سائے عطا کیے گئے۔ 6. ان کی خوراک کا بندوبست من و سلوہ کی شکل میں کر دیا گیا۔ ان تمام انعام و اکرام کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور اس کے ساتھ شرک جیسا قبیح جرم کیا۔
اپنے نبی کی نافرمانی کی اور جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑا تو انہیں طرح طرح کے عذابوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ہر ناشکرے اور مشرک کا نصیب ہوا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 714۔ آج مسلمان عالم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت وافر عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں معتوب اور ذلیل و خوار بھی مسلمان ہی ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، نہ افواج و اسلحے کی، ذہین اور عقل مند ماہرین کی کمی ہے، نہ جدید وسائل کے حصول کے لیے سائنسدانوں کی قلت ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان ان ساری نعمتوں کے باوجود دنیا کی حقیر ترین، مظلوم ترین اور بے بس قوم ہیں؟ کہیں یہ ذلت و رسوائی کا عذاب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ درس بھی ملتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچ، کیونکہ اس کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھی۔ آپ نے فرعونیوں کو ہر ممکن طریقے سے ظلم سے روکنے اور انہیں حق قبول کرنے کی دعوت دی، مگر ان کی دولت و امارت ہر لمحے ان کے فخر و غرور میں اضافہ کرتی رہی اور ان کا ظلم و ستم ہر گھڑی بڑھتا رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم قوم کے سربراہ کی حیثیت سے ظالموں کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور یوں دعا کی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 88۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مظلوم بندے کی پکار سن لی اور ظالم و جابر قوم کو درجہ ذیل عذاب چکھائی۔ قحط سالی سے ان کے باغات اور فصلیں ختم کر دیں، کبھی سیلاب اور طوفان سے انہیں تباہ و برباد کر دیا، کبھی ٹڈی دل کے ذریعے سے ان کی فصلیں ویران کر دیں جس سے غلے کی شدید قلت ہو گئی، ان پر جوؤں کا عذاب مسلط کر دیا جن سے ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، ان کے کھانوں، مشروبات، گھروں، بستروں اور محفلوں کو مینڈکوں سے بھر دیا جنہوں نے پھدک پھدک کر ان کے آرام و سکون اور عیش و عشرت کو غارت کر دیا۔ نکسیر کے ذریعے سے انہیں جسمانی عذاب اور ان کے پانی کو خون سے بدل کر جسمانی اور نفسیاتی اذیت کا عذاب دیا گیا۔ فرعون کو مرنے تک ایمان کی توفیق نصیب نہ ہوئی، جب نصیب ہوئی تو مہلت ختم ہو چکی تھی۔ ظالموں، متکبروں اور جابروں کے لیے فرعون کی لاش آج بھی درس عبرت کے لیے مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ کوئی ہے جو اس کے انجام بد سے نصیحت و عبرت پکڑے۔